السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سنائی دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والے علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں، آمین۔ آج میں آپ سب کا زیادہ وقت نہیں لوں گی بکاز آج میرا تھوڑا طبیعت صحیح نہیں ہے، تو جتنا کم ہو سکے اور جتنا شارٹ ہو سکے آج ہم اتنا ہی کریں گے بکاز آج تھوڑا گلا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، جن کے بارے میں ہم نے مریم علیہ السلام کے بارے میں جب پڑھا تھا تو سنا تھا، ہے نا؟ تو آج ہم ان کے بارے میں پورے خلاصے سے پڑھیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی، مگر پھر بھی ان میں نیک لوگ بھی تھے اور ایسی عورتیں بھی تھیں جو اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دیتی تھی اور ان سے دنیا کا کام نہیں لیتی تھی، ہے نا؟ ہم نے پڑھا نا مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ مریم علیہ السلام کے والدہ نے مریم علیہ السلام کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا اور ان سے دنیا کا کام نہیں لیتی تھی، ہے نا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی ناکام نہیں رہا، میری بیوی بانجھ ہے اور اپنے بھائی بندو سے ڈر ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، پاس تو مجھے نیک وارث عطا کر جو میرا اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اس کو ہر دل عزیز بنا اور مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ ٹھیک ہے، جب یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تو ان کو بہت ایسا لگتا تھا کہ میرا بھی ایک بچہ ہوتا، میرا بھی کوئی اولاد ہوتا۔ تو جب ان کا کوئی اولاد نہیں تھا نا تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ تو اسی بات کا ذکر ہے یہاں پہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، تو آپ مجھے اپنے پاس سے ایک اولاد عطا کر دیجئے جو کہ ہر دل عزیز ہو۔ ایک روز حضرت زکریا نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں آواز دی کہ اللہ تمہیں یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جب یہ نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے ان کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ یحییٰ کا خوشخبری دے رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم کی تصدیق کرے گا، لوگوں کا پیشوا، پاک دامن اور نیک بختی نبی ہوگا، یہ بہت نیک ہوگا اور بہت اچھا ہوگا۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ؟
زکریا علیہ السلام کی بیٹی کے بارے میں۔ آپ نے یہ خوشخبری سنی تو تعجب سے کہنے لگے کہ اس عمر میں میرا لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو جواب ملا، ہمارے لیے تمام باتیں آسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام باتیں آسان ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دی جائے، کہ کوئی ایسا نشانی مجھے دکھا دیا جائے کہ جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ ہاں اب وہ ٹائم آ چکا ہے۔ حکم ہوا کہ تم لوگوں سے 3 دن تک اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تم لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، بٹ صرف اشارے میں بات کر سکو گے۔ اللہ کو خوب یاد کرو، اس کی بزرگی صبح و شام بیان کرتے رہو۔ تو پھر کیا ہوا، آپ اپنے حجرے سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے اور انہیں حکم دیا کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو اچھا کر دیا اور یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تورات پر خوب اچھی طرح عمل کرے۔ ابھی حضرت یحییٰ بچے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی بخشی، رحم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ جب یہ بچے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ بخش دیا تھا، اور یہ بھی پیغمبر تھے، وہ پرہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ بچوں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن مرے اور جس دن زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے، ان پر اللہ کی سلامتی اور امن ہو۔ یہ لوگوں کے نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، امید اور ڈر سے اللہ کو پکارتے تھے اور اسی کے آگے عاجزی کرتے تھے، ہے نا۔ اللہ کی سلامتی اور امن ان لوگوں کے اوپر ہوتی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی ساری چیزیں مانگتے ہیں اور نیک کام میں جلدی کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھا حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آج کا کلاس شارٹ ہی کریں گے کیونکہ آج تھوڑا میرا گلا صحیح نہیں ہے۔ تو ہم نے آج زکریا علیہ السلام کے بارے میں الحمدللہ مکمل پڑھ لیا ہے، یہ شارٹ ہی تھا تو اتنا ہی ہے اس کے بارے میں۔ اینڈ اب تھوڑا کوشچن کر لیتی ہوں، تو اب کوشچن کا ٹائم ہے، تو مجھے یہ بتائے کہ ہم نے کیا پڑھا، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ جی جی انشاءاللہ جی بہت اچھے جی۔ تو مجھے یہ بتائے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی اور وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے تو پھر بھی ان کے گھر یحییٰ کیسے ہوئے؟ جی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، کیونکہ اللہ کے لیے تمام باتیں آسان ہیں اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ہم نے مریم علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ اچھے سے پڑھا ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے، بس ایک کون کہنے کی دیری ہے۔ تو چلے بس کوشچن بھی ہم سارٹ ہی کرتے ہیں آج، اور دعا میں یاد رکھے۔ مائک آن کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹی اپی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنا خیال رکھیے، آپ کی آواز سے پتہ چل رہا ہے جی خراب جی ہے ابھی طبیعت۔ انشاءاللہ، اور آپ سب کی دعا ہے نا ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ سنڈے ہم اچھے سے ملیں گے، چلیے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.